بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 4 جولائی ہے، دن ہے جمعرات کا۔ تحریک انصاف ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ملے، اور سب کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جلسہ اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف ہی کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آخر کار معاملہ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ نمٹایا گیا، جسٹس بابر ستار کی عدالت تھی۔ لیکن پھر ایک عجیب کام ہوا یہ کہ اسلام آباد میں جو ڈی سی صاحب ہیں، جو ہر ایک کے فیورٹ ہیں، ہر ایک سے مراد کے انوار اللہ کاکڑ ہوں، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے شہباز پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ ہو، چاہے شہباز پی ڈی ایم 2 ہو، یہ صاحب ضرور رہیں گے، کیونکہ تاریخ میں سب سے زیادہ ایم پی او انہوں نے جاری کیے ہیں۔ مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت شاندانہ گلزار صاحبہ شہر رفیدی کی گرفتاری، تو ان عدالت کی کارروائی بھی ہوئی، لیکن کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اور انہوں نے ایک عجیب و غریب حرکت کی۔ پہلے تو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی، کافی عرصے سے اجازت کا معاملہ چل رہا تھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ اجازت ملی بھی تھی تو کسی اور جگہ کی مل گئی جہاں جلسہ ہی نہ ہو سکے، کبھی آج تک وہاں جلسہ کا معاملہ بنا تھا۔ آخر کار جب بار بار عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ اجازت کیوں نہیں دے رہے، اور آخر میں بابر ستار صاحب نے کہا تھا کہ بہتر ہے ڈی سی صاحب آپ خود اس معاملے کو دیکھ لیں، یعنی ورنہ پھر یہ ہے کہ عدالت کچھ اس طرح کا فیصلہ کرے گی۔ تو کیا گیا، اب آپ یہ دیکھیے 6 جولائی کے لیے صرف ایک دن بیچ میں ہے، 6 جولائی کے لیے اجازت مانگی گئی، اور آج پتہ لگا کہ جی اجازت دے دی ہے، حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ اور جلسے سے اتنا خوف ہے ان کو، آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، الیکشن کے دوران جو کچھ ہوتا رہا، اب اس کے بعد بھی وہی پکڑ دکڑ ہے، وہی گرفتاریاں ہیں، وہی آرڈرز ہیں۔ اب عامر مغل ہیں، یہ کئی دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں، یہ صدر ہیں تحریک انصاف کے اسلام آباد کے، اور یہ اسلام آباد سے فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، اور ان کو اجازت نامہ دینے کے لیے ڈی سی نے بلایا۔ جب کہا گیا کہ جی اجازت تو مل گئی ہے، اور ڈی سی کی حرکت دیکھیں کہ ڈی سی نے بلایا اور ساتھ ان کو گرفتار کروا دیا۔ اندازہ لگائیں آپ، پہلے تو یہ کہ اجازت کب دے رہے ہیں، 26 جون سے عدالت کے حکم پر تحریک انصاف مسلسل کہہ رہی تھی، لکھ رہی تھی کہ اجازت دیں۔ عدالت نے کہا ہوا ہے آپ باقاعدہ اپلائی کریں، اور سب 20 دفعہ ان سے رابطے کی کوشش کی، نہیں جناب، ڈی سی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، کوئی اجازت نہیں، کچھ نہیں۔ اب جب عدالت نے ایک وارننگ سی دی تو فوری اجازت دی گئی، اور ساتھ جناب صدر کو بلایا گیا اسلام آباد کے تحریک انصاف کے دفتر، بلا کر ایک تو اجازت دی کہ یہ لیں جی، آپ گئے تھے نا عدالت اجازت نامہ لینے، یہ لیں، عدالت سے دباؤ ڈلواتے ہیں، یہ آپ کا اجازت نامہ ہے، ساتھ پولیس بلائی ہوئی تھی کہ اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ۔ ان کے مرکزی سیکریٹریٹ پر حکومت یا جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA، ان کی طرف سے دھاوا بولا جائے، ان کی عمارت کو توڑا جائے، وہاں سے پھر عامر مغل گرفتار ہوں گے، کوئی احتجاج کی کال ہو، کوئی جلسے کی کال ہو، عامر مغل کو گرفتار کریں گے۔ یہ وہی عامر مغل ہیں کہ جن کے حوالے سے مس کنڈکٹ کی بات بھی ہوئی جج ابوالاسناد کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ان کو بلایا، سب کیسز میں ضمانت دے دی، جب سب چلے گئے تو ضمانت منسوخ کر دی، اور ہائی کورٹ کے ججز بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور جب سٹاف سے پوچھا گیا، عملے سے پوچھا گیا، تو پتہ لگا کہ واقعی ایسا ہوا ہے۔ تو پھر جناب ان کو کہا گیا ان کی خدمات ہی واپس کرتے ہیں جہاں سے آئے ہیں، یہ کس طرح کے جج ہیں۔ تو یہ اسی طرح کے جناب ڈی سی بھی ہیں، یہ ملک ہی اسی طرح کے ججز اور ڈی سی سے چل رہا ہے۔ ججز کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور سب کو پتا تھا، کسی کے ذہن میں یہ 1% بھی نہیں تھا کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کوئی تحریک انصاف کو ریلیف دیں گے، یا مریم نواز صاحبہ کی حکومت یا وفاقی حکومت کے خلاف کوئی کام کر دیں گے، یا ایسا کچھ بھی وہ سوچ سکتے ہیں کہ جی جس سے ان کو کوئی نقصان پہنچے، تو انہوں نے ان کے حق میں کرنا تھا۔ اب چونکہ فارم 45 منگوائے جا رہے تھے اور یہ وقت لے رہے تھے، سب کو پتا ہے انہوں نے دھاندلی کی، ہر ایک کو پتا ہے۔ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں بھی ججز کے سامنے اطہر من اللہ صاحب نے جس طرح سے سوال اٹھائے کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا، لوگ لاپتہ ہو رہے تھے، ان سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، بنیادی انسانی حقوق تو ہے نہیں اس ملک میں، آئین پامال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن قاضی فائزہ صاحب کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ آج ایک تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے زبردست طریقے سے قاضی فائزہ صاحب پر اعتراض اٹھا دیا کہ جی آپ پر اعتراض ہے، ظاہر ہے کوئی کیس ایسا تو ہو جس میں نظر آئے کہ جناب آپ کوئی انصاف ہو رہا ہے، کہ جی تحریک انصاف بھی آئی ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ان کے کیس سن رہے ہیں۔ نہیں، الیکشن کمیشن کا فوری کیس آ جاتا ہے تو ان کو سنتے ہیں جی وہ ٹریبونلز کا، کہ ہائی کورٹ نے کس طرح سے، لاہور ہائی کورٹ نے کس طرح سے ٹریبونلز بنا دیے۔ وہی معاملہ تھا جس پر شہزاد خان صاحب کو، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ لے کر آئے، کیونکہ ان سے حکومت تنگ تھی، نون لیگ کی حکومت تنگ تھی، مریم نواز صاحبہ تنگ تھی، جو جعلی فارم 47 کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں وہ تنگ تھی، اور پھر ٹریبونلز بن گئے، ٹریبونلز میں بلا لیا گیا، اور ججز جو ہیں آزاد ججز لگا دیے تھے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، جو بلا رہے تھے لائیں جی فارم 45۔ تو اب قاضی صاحب نے
حکومت کی امیدوں کے مطابق، بلکہ میں تو کہوں گا پوری قوم کی امیدوں کے مطابق، یا تحریک انصاف کو بھی یہ امید تھی ہوگا. اسی لیے نیاز النیازی صاحب نے اعتراض اٹھایا، جس پر بھڑک اٹھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور کہا بس بہت ہو گیا، کیوں نہ ہم پاکستان بار کونسل کو لکھ دیں آپ کے بارے میں. اب بار کونسل میں بھی زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے حمایتی یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بار کونسل جو ہے پاکستان بار کونسل اس کو لکھ دیں گے ہم، اور کیوں نہ آپ کا لائسنس معطل کر دیں. یہاں تک وہ بھڑک اٹھے کہ جی اعتراض کر رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں. اچھا، نون لیگ کئی دفعہ ججز پر اعتراض کر چکی، لیکن جب تحریک انصاف کرتی ہے تو ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے. اچھا جی آپ نے اعتراض کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی صرف میں نے نہیں، جیل میں بیٹھے بندے نے بھی اعتراض کیا ہے. سب کے سامنے بات تو چلی گئی. ایک دفعہ رجسٹر ہو گیا کہ قاضی فائز صاحب سے تحریک انصاف کو کسی بھی طرح انصاف کی کوئی امید ہے ہی نہیں. اور ہوا یہ کہ قاضی صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا ٹریبونل جو بنائے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے، وہ نوٹیفیکیشن معطل یا وہ فیصلہ معطل. اور یہاں ساتھ یہ کہ الیکشن کمیشن کا بھی جو نوٹیفیکیشن معطل. افہام و تفہیم سے معاملہ حل کر دیں، دونوں مل کر بیٹھ کر بات کر لیں. جو نئی چیف جسٹس اب آ رہی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، وہ جو ہیں اس معاملے کو دیکھ لیں گے. اور اس پر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب تک شاید انہوں نے بطور جج کوئی فیصلہ بھی نون لیگ کے خلاف نہیں کیا. تو میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال تصاویر بھی ان کی آئی ہیں، وہ پرانی تصاویر ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے جج بننے سے پہلے. تو اب ان کے حوالے سے یہ بات آ گئی ہے کہ کس طرح کے وہ ججز تعینات کرتے ہیں، ریٹائرڈ ججز، اور کس طرح. یعنی 5 مہینے تو ہو گئے، 6 مہینے میں فیصلہ آنا چاہیے. الیکشن میں کوئی دھاندلی ہے اس کا، 5 مہینے تو ایسے ہو گئے تو ابھی تک جج ہی نہیں بن پا رہے. تو کس طرح اس نظام کو یہ چلائیں گے؟ کیا قانون، کیا آئین، دھاندلی ہے، بس اسی کو لے کر چلتے رہو. بڑے اچھے طریقے سے 2 سال سے ملک چل رہا ہے، مزید چلا لیں آپ، اپنے شوق سارے پورے کر لیں اور دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے. ابھی 5 روپے مزید بجلی بڑھانے کا کہہ دیا گیا، اگست میں بھی اور زیادہ بجلی کے بل آئیں گے. اگر واپس آتے ہیں جناب یہ عامر مغل کی گرفتاری پر، تو آپ یہ دیکھیں کہ 7 ان کو گرفتار کیا گیا. اب 1 دن رہ گیا جلسے میں، تو یہ اتنا خوف ہے آپ سوچیے جلسے کا کہ عدالت کہنے پر اجازت بھی دینی ہے لیکن ساتھ گرفتاری بھی کروا دینی ہے کہ صدر ہی گرفتار ہو جائے گا تو لوگ ڈر جائیں، کوئی جلسے میں نہ آئے. اب اس پر تحریک انصاف دوبارہ سوچ رہی ہے کہ شاید 10 محرم الحرام کے بعد جلسہ رکھا جائے اور اس چیز کو بھی نوٹس میں لایا جائے عدالتوں کے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کیسے وہ جلسہ کریں گے جب آپ انتظامیہ اس طرح کے کام کرے گی کہ جناب ساتھ دکھائیں گے کہ گرفتار بھی کر رہے ہیں. یہ ڈی سی اسلام آباد ہیں عرفان قادر، اور یہ ایسے عرفان نواز صاحب ہیں، عرفان قادر میمن یا عرفان نواز میمن، دونوں نام ان کے چل رہے ہیں. یہ جناب شہباز حکومت ہو، انوار اللہ کاکڑ نگران حکومت ہو، پھر شہباز حکومت 2 ہو، اور یہ ان کو ڈی سی کمشنر سے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی نا. تو یہ کیونکہ یہ طاقتوروں سے بھی طاقتور ہیں، عدالت سے بھی طاقتور ہیں، تو ان کی جو ہے ضرورت حکومت کو اس لیے ہے کہ ایسے ہی لوگوں پر یہ حکومت چل رہی ہے جو انگریزوں کے قوانین پر عمل درآمد کروا سکیں، اسی نظام کو لے کر چلیں، اسی وراثت کو لے کر چلیں. تو انہوں نے عامر مغل کو بلایا اور جلسے کی اجازت ہی دفتر بلا کر کہ جی آپ وہاں گئے تھے جج صاحب کے پاس، یہ لیں اجازت نامہ اور ساتھ پولیس کو لے جاؤ جی ان کو گرفتار کر لو. تو یہ تو حال ہے، یہ ہو رہا ہے یہاں پر اس ملک میں. تو کیا قانون اور انصاف کی بات کرنی یہاں پر؟ جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے سامنے ہی ہے. دوسری طرف جناب خبریں یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب نے دونوں دھڑوں کو بلا لیا آج ملاقات کے لیے، اور یعنی 2 دھڑے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف میں بنانے کی کوشش کہہ لیں کہ آپس میں جناب ایک طرف شہر رفیدی، شاندانہ گلزار اور چترالی صاحب ہیں، جنید اکبر چترالی، کوئی کہہ رہا جی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، عمران خان کی رہائی کے لیے صحیح طرح بات نہیں ہو رہی، اور اس پر عمران خان نے کہا تھا جی میں دونوں گروپس کو بلاؤں گا. دوسری طرف رؤوف حسن کو بلایا گیا ہے اور ان کے ساتھ شبلی فراز، ان پر بھی اعتراض کیا گیا. عمر ایوب ہیں، ان لوگوں پر کچھ اعتراض ہے، عمر ایوب نے استعفیٰ دیا جس کو عمران خان نے مسترد کر دیا. تو ان لوگوں سے بھی آج ملاقات کی خبر آئی ہے کہ دونوں گروپس کے الگ الگ عمران خان ملاقات کر رہے ہیں. لگتا ہے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے ان کو سلجھا لیا جائے گا. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے پولیس کو شہباز گل کے بھائی کی بازیابی یقینی بنانے کا حکم. تو کہیں کہیں جج جو ہیں وہ اس طرح کے حکم دیتے نظر آ رہے ہیں، حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. تو اب ساروں کو تو سپریم کورٹ نہیں بلایا جا سکتا، سبھی ججز کو یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ چیف جسٹس ایسا کوئی نہ لگ جائے کہ جو ذرا ڈٹ جائے، جو ایسا ہو کہ جو بات نہ مانے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات نہ کرانے پر سیکرٹری داخلہ، دفاع اور محکمہ داخلہ پنجاب سے جواب طلب. یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ حکم نامہ آیا ہے، اور یہ بات عمران خان کی طرف سے بار بار کی گئی. وہاں پر رپورٹ سے بات کی جاتی ہے کہ جی ایجنسی کے لوگ ہیں جو سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں جیل کا، اور یہ مداخلت کرتے ہیں.
اسی حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست گئی، چیف جسٹس عامر فاروق نے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور محکمہ داخلہ پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیے ہیں۔ دوران سماعت وکیل شعیب شاہین نے استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی کو پارٹی رہنماؤں سے بغیر مداخلت ملاقات کی اجازت دی جائے، جیل کی انتظامیہ معاملات میں مداخلت کو روکا جائے۔ تو اس پر جناب آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا گیا ہے اور اب آئندہ ہفتے تک یہ درخواست ملتوی کی گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس درخواست میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہیں جی کچھ اہم ڈیولپمنٹس اب تک کی، مگر اگر آپ ان کو اوورال دیکھیں، کہیں آپ کو لگتا ہے جی اجازت مل گئی، کہیں گرفتاری ہو گئی تحریک انصاف کی، اچھا جی جلسہ کریں گے نہیں کریں گے، تو یہ مسلسل تحریک انصاف کا ایک خوف ہے کہ وہ جلسہ نہ کر دیں، وہ لوگوں کو نہ اکٹھا کر لیں اور ساری دنیا کو نظر آئے گا، باقی تو اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے بھی نکل نہیں سکتے کہیں باہر، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے لوگ، تو یہ تحریک انصاف جلسہ کر دے گی تو اس کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمانا ہے، کہیں عدالت سے حکم آ جائے تو اس سے بھی آپ نے ادھر ادھر بھاگنا ہے۔ مگر پوری دنیا کو یہ چیز نظر آ رہی ہے اور یہ جو ایک جعلی طرح کا ایک آپ سمجھے کہ ایک دھوکہ سا کھڑا کیا گیا ہے حکومت کا۔ حکومت تو وہ ہے جو آئین و قانون کے مطابق ہو، جہاں لکھا ہے کہ جی عوام کی حکومت ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، تو نہ یہ حکومت عوامی ہے نہ عوام نے اس کو منتخب کیا ہے، تو یہ تو جعلی فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ تو اس نظام کو یا اس فراڈ کو جاری رکھنے کے لیے، اس دھوکے کو جاری رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اس میں سب ننگے ہو رہے ہیں، روزانہ پتہ لگتا ہے اچھا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ ہمارے نظام میں کیا کیا خامی ہے، تو تبھی لوگوں میں شعور اور بہتر ہوگا اور اس کے خلاف ایک رد عمل ہوگا اور پھر چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں۔ اب تو دیکھیں نا عالمی سطح پر جس طرح سے بات اٹھ رہی ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ اب انٹرنیشنل کورٹ میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت بڑی خبر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، تو اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔